الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، یہ سورہ آل عمران کی آیت 180 ہے جس سے ہم قرآن مجید کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں. اس سے پہلے یہ مسئلہ زیر بحث تھا کہ یہ حضرات جو احد کے میدان میں مسلمانوں کو پہنچنے والے نقصان پر افسردہ خاطر ہوئے، پھر انہوں نے اس کی بنیاد پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کچھ اعتراضات کرنا شروع کیے، اور بات یہاں تک پہنچ گئی کہ انہوں نے یہ کہا کہ آخر اگر یہی وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ لوگوں کو الگ الگ کرنا تھا تو اللہ چاہتا تو غیب پر مطلع کر دیتا اور مسلمانوں کو بتا دیتا کہ ان میں سے فلاں لوگ وہ ہیں جو اچھے مسلمان ہیں، فلاں لوگ وہ ہیں جو منافقین ہیں. اس کے لیے یہ آزمائش کیوں برپا کی گئی؟ ایک مرتبہ پھر تازہ کر لیجئے ذہن میں کہ مسئلہ یہاں سے شروع ہوا تھا کہ جب اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ہم میدان میں اترے اور اللہ کے پیغمبر نے یہ وعدہ کیا کہ فرشتے ان کی مدد کے لیے موجود ہیں، اور اللہ کے پیغمبروں کے بارے میں یہ سنت بھی ہمیں بتائی گئی کہ وہ کبھی شکست نہیں کھاتے، تو آخر احد کے میدان میں یہ نقصان کیوں اٹھانا پڑا؟ یہاں سے بات شروع ہوئی ہے. قرآن مجید نے اس کے ایک ایک پہلو پر تبصرہ کیا، اور آخر میں اب بات یہاں پہنچ گئی تھی کہ یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو غیب پر مطلع کر دے، یعنی وہ ایسا نہیں کرتا. اس نے جو طریقہ اختیار کر رکھا ہے وہ یہ ہے کہ وہ رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کرتا ہے، اور اس کے ذریعے سے ایسی کشمکش برپا کر دیتا ہے جس میں کھرے کھوٹے سب الگ ہو جاتے ہیں. یعنی طریقہ ہی یہی ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت ہی یہی ہے. میں نے اس سورہ کے تعارف میں یہ عرض کیا تھا کہ اس میں جب اہل کتاب بالخصوص سیدنا مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں کو ہر لحاظ سے بات سمجھا دی گئی ہے، تو پھر مسلمانوں کی طرف رخ مڑا ہے اور ان کی تطہیر اور ان کا تزکیہ کیا گیا ہے. ان دونوں لفظوں کو سمجھ لینا چاہیے. یعنی ایک پہلو یہ ہے کہ خود انسان کے نفس کی تہذیب کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ ہدایات دیتے ہیں. ہمارا دین دو ہی چیزوں کو بیان کرتا ہے، ایک ایمان اور ایک اخلاق ہے. تو اخلاق کی لحاظ سے ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اس کی بنیاد پر کیا قوانین ہیں جن کی پابندی کرنی چاہیے. تزکیہ کا ایک پہلو یہ ہوتا ہے. تزکیہ چونکہ دین کا مقصد ہے، تو اس وجہ سے اس کا ایک دوسرا پہلو جو یہاں زیر بحث آ گیا ہے اور جو رسولوں کی موجودگی میں زیر بحث آتا ہے، وہ یہ ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے عذاب یا ثواب کا فیصلہ ہوتا ہے، جو لوگ رسولوں کے مخاطبین ہیں، یعنی رسولوں کی دعوت جن قوموں کو دی جاتی ہے، جب ان کے لیے عذاب اور ثواب کا فیصلہ کرنے کا اسی دنیا میں اعلان کیا جاتا ہے تو اس سے پہلے ان کو الگ الگ کر دیا جاتا ہے. یعنی یہ چیز ضروری ہو جاتی ہے کہ وہ لوگ جو سچے صاحب ایمان ہیں وہ کشتی نوح میں سوار ہو جائیں، وہ الگ ہو جائیں، تاکہ باقی لوگوں پر اللہ کا تعزیہ نہ برسے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ تمہاری جماعت میں کچھ منافقین موجود تھے، بظاہر وہ مسلمانوں کی صف میں شامل ہو چکے تھے، اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے تھے، لیکن یہ آزمائش برپا نہ ہوتی تو پھر ان کو الگ کرنا ممکن نہیں تھا. اس پر یہ سوال ہوا کہ اللہ غیب پر مطلع کیوں نہیں کر دیتا؟ وہ تو دلوں کے حال جانتا ہے، کون سا منافق اور کون سا مومن اس سے چھپا ہوا ہے. تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ آزمائش برپا کرتا ہے، اس میں کھرے کھوٹے سب الگ ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھو اور جان لو کہ اگر تم ایمان اور تقوی اختیار کرو گے تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے. اب ایک دوسرا پہلو ہے، وہ پہلو یہ ہے کہ جس طرح یہ حضرات اس معاملے میں سوالات اٹھا رہے تھے کہ اس کام کے لیے ہماری جانوں کو خطرے میں کیوں ڈالا گیا، اسی طرح بار بار انفاق کی اپیل کی جاتی تھی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور خاص طور پر جہاد کی ذمہ داریوں کے لیے خرچ کرنے کی اپیل کی جا رہی تھی. تو اس میں بھی چور تھے. یعنی نفاق کا ظہور جان کے معاملے میں بھی ہو رہا تھا، مال کے معاملے میں بھی ہو رہا تھا. اب دوسرے پہلو کو لیا، فرمایا کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ. ان میں سے جو لوگ ان چیزوں میں بخل کرتے ہیں جو اللہ ہی نے اپنے فضل سے انہیں عطا فرمائی ہیں، جان بھی اللہ ہی کی دی ہوئی ہے، مال بھی اللہ ہی کا دیا ہوا ہے. تو یہ جو فرمایا کہ جو اللہ ہی نے انہیں عطا فرمائی ہے، ما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ ہی نے اپنی عنایت سے، اپنے فضل سے جو چیزیں انہیں عطا فرمائی ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب اللہ انہیں طلب کر لے، اللہ انہیں مانگ لے، تو سب سے بڑھ کر یہ اس کو پیش کرتے. قرآن مجید دو طرح کے انفاق کو الگ کرتا ہے. ایک تو وہ انفاق ہے
کہ جو اپنے عزیزوں پر کرتے ہیں، اپنے اقربا پر کرتے ہیں، اپنے قریبی لوگوں پر کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، کسی یتیم کو دیتے ہیں، اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ ایک انفاق وہ ہے کہ جو دین کی خدمت کے لیے کرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ صورتحال تھی کہ دونوں طرح کی ضرورتیں سامنے تھیں، یعنی وہ ضرورتیں جو عام حالات میں ہوتی ہیں ان میں بھی بار بار قرآن مجید یہ کہتا تھا کہ خرچ کرو، اور یہ لوگ ان مطالبات کے جواب میں جو قرآن کی طرف سے ہوتے تھے بار بار سوال بھی کرتے تھے۔ سورہ بقرہ میں اس کی بڑی تفصیل بیان بھی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے جب جنگ ہوتی تو اس میں بھی انفاق کی ضرورت پڑتی۔ جو لوگ اس کے نتیجے میں بے گھر ہو جاتے یا ان کے ہاں شہادت ہو جاتی یا ان کے بچے یتیم ہو جاتے، ان کے معاملے میں بھی یہ اپیل کرنا پڑتی۔ جو لوگ ہجرت کر کے آ رہے تھے ان کے لیے بھی ظاہر ہے کہ بندوبست کرنا پڑتا تھا۔ تو ایک ایمرجنسی کی صورتحال اس وقت تھی جو پورے معاشرے کے لیے بار بار انفاق کے مطالبے کا باعث بنتی تھی۔ سچے اہل ایمان جو کچھ ان کے پاس ہوتا تھا ممکن حد تک خرچ کرنے کی کوشش کرتے تھے، ہر موقع پر جو کچھ مانگا جاتا تھا دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے اپنی استطاعت کے مطابق، اور جتنی ان کے اندر ہمت تھی۔ مدینہ کی اس وقت کی صورتحال کا اگر آپ اندازہ کریں تو ایک ایمرجنسی کے 8-10 سال ہیں جو گزارے گئے ہیں، یعنی ایک چھوٹی سی ریاست قائم ہو گئی ہے، کوئی آج کل کے زمانے کی ریاست نہیں ہے جس کے پاس بہت سا سرمایہ، بہت سے ادارے موجود ہوتے ہیں۔ وسعت ہوتی چلی جا رہی ہے، لوگ آ رہے ہیں، ہجرت کر کے بھی لوگ مدینہ کے اندر آتے ہیں۔ ان سب لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے معاشرے کو بار بار توجہ دلانی پڑتی ہے۔ جنگ نے اور صورتحال پیدا کر دی ہے، وہ جو قرآن نے تصویر کھینچی ہے کہ جس کے نتیجے میں تمہارے باغات اجڑے ہیں اور جس کے نتیجے میں تمہاری جانوں کو بھی تلف ہونا پڑا ہے، یہ جو صورتحال ہے اس کے اندر پھر لوگوں کی کفالت کے مسائل بھی پیدا ہو جاتے تھے۔ ہجرت کر کے آنے والوں کو کسی نہ کسی جگہ بٹھانا بھی ہوتا تھا، کوئی چھت بھی فراہم کرنا ہوتی تھی۔ سورہ بقرہ کے آخر میں یہ بیان ہوا ہے کہ وہ لوگ جن کے لیے کوئی بندوبست نہیں کیا جا سکا ان کے لیے پھر مسجد نبوی میں ایک چبوترا بنا دیا گیا جس کے اوپر ایک طرح سے مہاجر کیمپ لگا دیا گیا۔ عام طور پر لوگ اصحاب صفہ کا جب ذکر سنتے ہیں تو کچھ اس میں سے تصوف برآمد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ اس میں سے کوئی اور چیز درحال ہے کہ ایک مہاجر کیمپ ہے، اور وہ لوگ وہ ہیں کہ جن کے لیے کوئی مواخات کا بندوبست کر کے بھی ایسے اسباب نہیں پیدا کیے جا سکے کہ وہ رہ سکیں اور اپنی کفالت کر سکیں۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ لیجئے یا اس زمانے میں جو چھوٹی سی ایک ریاست وجود میں آ گئی اس نے ذمہ داری لے رکھی ہوئی ہے، اور اس میں بھی لوگوں کو بار بار کہنا پڑتا ہے۔ چنانچہ ان کا ذکر ہوا ہے سورہ بقرہ کے آخر میں، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، یعنی وہ محتاج لوگ کہ جو اللہ کی راہ میں گر گئے ہیں، خدا کی راہ میں ہجرت کر کے نکلے، مدینے میں آئے، ان کے لیے کوئی راستہ نہیں نکل سکا، کوئی گھر نہیں آباد کیے جا سکے، کوئی معاش کے ذرائع نہیں پیدا کیے جا سکے، ان کے لیے یہ چبوترا بنا دیا گیا ہے تاکہ اس کے اوپر وہ رہے۔ مسجد نبوی میں رہتے تھے اور بہت خوددار بھی تھے، ہجرت کر کے آئے تھے، آسانی نہیں تھی ان کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا دیں۔ چنانچہ ان کی تصویر کھینچی ہے کہ لا یسلون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ کر مانگ تو نہیں رہے ہوتے، تو ان کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپیل کی۔ اس طرح کی جتنی صورتیں تھیں وہ ساری ہی جب سامنے آتی تھی تو لوگوں کو اپنی استطاعت سے بڑھ کر ایمرجنسی کی صورتحال میں خرچ کرنے کے لیے کہا جاتا تھا۔ اس میں بھی یہ منافقین یعنی جو یہاں اعتراض کر رہے ہیں یہ چور ثابت ہوتے تھے۔ تو ذکر کیا فرمایا کہ جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا فرمایا ہے یہ اس بات کا خیال نہ کرے کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے کہ یہ اس میں بخل کر رہے ہیں، یعنی اللہ کا دیا ہوا ہے، انہیں فیاضی کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے تھا، اللہ اور دیتا، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن خدا کے دیے ہوئے میں سے خدا کی اپیل پر یہ لوگ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو انہوں نے یہ اپنے لیے کوئی بہتری کا معاملہ نہیں کیا، بل هو شر لهم، یہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، قیامت کے دن جو انہوں نے بخل کیا ہے، جو مال سمیٹ کر رکھا ہے، یہی ان کی گردنوں کا طوق بنا دیا جائے گا۔ یعنی انہیں اندازہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب انفاق کا مطالبہ آ جاتا ہے تو پھر اس کے تقاضے کیا ہوتے ہیں۔ اسی چیز کو سورہ توبہ میں آگے جا کے بیان کیا ہے کہ اللہ نے جو کچھ بھی بندے کو دے رکھا ہوا ہوتا ہے اس میں وہ اپنی ضرورتیں پوری کرے، حال کی پوری کرے، مستقبل کی ضرورتوں کے لیے بچا کے بھی ضرور رکھے، کاروباری ضرورتوں کو بھی پورا کرے، اور اسی طریقے سے اپنی ذاتی ضرورتوں کو پورا کرے، اپنا اعزا اقربا کی خدمت کرے، لیکن اس کے بعد بھی اگر اس کے پاس کچھ بچا ہوا موجود ہے تو پھر یہ معاشرے کا حق ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اسے اٹھا کے کہیں پھینک کے آ جائیں گے، نہیں، ہر وقت تیار رہنا چاہیے کہ اگر کوئی مطالبہ آئے گا تو پھر یہ اللہ کی راہ میں دے دیا جائے گا۔ وہاں بھی یہی سخت الفاظ ہیں کہ جو لوگ پھر ایسا نہیں کریں گے اور انفاق کے موقع پر انفاق نہیں کریں گے اور ہوتے ہوئے نہیں کریں گے اور کنز کر کے مال و دولت کو سمیٹ کر رکھنے کی کوشش کریں گے، وہ یہ سن لیں کہ پھر اسی مال سے ان کی پیٹھ داغ دی جائے گی قیامت میں۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے بالکل وہی الفاظ آ گئے ہیں کہ یطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، یعنی جب موقع آ گیا کہ انفاق ہونا چاہیے اور خدا کی راہ میں خرچ ہونا چاہیے اور وہ مطالبہ سامنے آ گیا اور ضرورت بھی سامنے آ گئی اور ان کے پاس موجود بھی ہے
اور یہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ خدا کا دیا ہوا تھا۔ جب انہوں نے خدا کی بات پر دینے سے انکار کر دیا اور خدا کی آواز پر لبیک کہنے سے انکار کر دیا تو پھر قیامت میں یہ ان کے گلے کا طوق بن جائے گا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے تو زمین و آسمان کی میراث ہے، زمین و آسمان کا مالک وہی ہے، وہ جس کو چاہتا دے دیتا۔ اس نے یہ آزمائش برپا کی ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ تم آگے بڑھو اور جو کچھ تمہارے پاس ہے اس میں اس کے تقاضے پورے کرو۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ خوب اس سے واقف ہے، کوئی چیز اس کی نگاہوں سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جس چیز پر انہوں نے بخل کیا ہے قیامت کے دن اس کا طوق ان کے گلے میں پہنایا جائے گا، اور معلوم ہونا چاہیے کہ زمین و آسمان کی میراث اللہ کے لیے ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے، اور اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی ہے جنہوں نے کہا ہے کہ اللہ محتاج اور ہم غنی ہیں۔ یعنی یہ پورا سلسلہ کلام اس طریقے سے ایک ایک چیز کے بارے میں متنبع کیا انہیں، یعنی جنہوں نے بخل کیا ہے وہ یہ سن لیں کہ قیامت کے دن جو کچھ انہوں نے سمیٹ کر رکھا ہے اس کا طوق انہیں پہنا دیا جائے گا، اور انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ زمین آسمان کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اللہ کی نگاہ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ تمہاری نیتیں، تمہارے محرکات، جو کچھ تم کر رہے ہو ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو خدا کی نگاہ سے پوشیدہ ہو۔ بہانے بنا سکتے ہو، یہاں بنا سکتے ہو، خدا کی بارگاہ میں جا کر یہ بہانے نہیں بنا سکتے۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ سمجھ لو کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو جانتا ہے، اور یہ جو تم نے کہا، ان لوگوں میں سے بعض نے یہ کہا کہ اللہ محتاج ہے اور ہم غنی ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس تو موجود ہے، یہ جو بار بار ہم سے مانگا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ محتاج ہو گیا معاذ اللہ۔ تو یہ جس طرح کا فقرہ ہے، جس طرح کا جملہ ہے، جس ذہنیت کی غمازی کرتا ہے وہ ہر شخص کے اوپر واضح ہے۔ منافقین جس طرح کہ میں نے عرض کیا جان دینے سے جی چراتے تھے، مال کے معاملے میں بھی چور تھے، خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے تھے۔ قرآن جب انفاق کی دعوت دیتا تو یہ مذاق اڑانے کے لیے یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو اب قرض کی ضرورت پڑ گئی ہے، آج کل اللہ تعالیٰ بہت فقیر ہوئے ہیں معاذ اللہ، اور بہت غریب ہو گئے ہیں، اس لیے ہم امیروں سے قرض مانگ رہے ہیں۔ یہ طنز کا، استہزاء کا جملہ ہے جس کو قرآن نے نقل کیا ہے کہ یہ خیال نہ کریں کہ ان باتوں سے اللہ واقف نہیں ہے، اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی ہے جنہوں نے یہ کہا ہے کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا، ہم ان کی یہ باتیں لکھ کے رکھیں۔ یہ جو الفاظ ہے سنکتب ما قالوا، یہ ہیں تو دو لفظ، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ان کے اندر جو تہدید اور جو دھمکی اور جو قہر و غضب چھپا ہوا ہے اس کی تعبیر نہیں ہو سکتی۔ یعنی یہ کائنات کا بادشاہ کہہ رہا ہے کہ اچھا یہ صورتحال ہے، زمین و آسمان کی بادشاہی میری، میں نے دیا ہوا، میں نے تم سے مطالبہ کیا، تمہیں ایک امتحان میں ڈالا، یہ کہتے ہو کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ محتاج ہو گیا ہے اس لیے قرض مانگ رہا ہے اور ہم غنی ہیں، یہ بات کہنے کی جسارت کر رہے ہو تو ہم نے تمہاری یہ بات لکھ لی ہے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ یعنی خدا نے لکھ لی ہے تو پھر نتائج بھی بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فرمایا صرف یہی نہیں لکھا، ہم نے وقتلہم الانبیاء بغیر حق، تمہارے پہلے جرائم بھی لکھ رکھے ہوئے ہیں، بالخصوص تمہارا ناحق اللہ کے پیغمبروں تک کو قتل کر دینا، سب سے سنگین جرم تھا یہ جو اہل کتاب نے کیا۔ تو فرمایا کہ یہ بھی ہم نے لکھ رکھا ہے۔ اب یہاں کیا ہے، ایک طرف منافقین کا ایک قول لے لیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، دوسری طرف یہ یہود کا جرم لے لیا ہے، اور دونوں کو ایک ہی جگہ رکھ کر یہ بتا دیا ہے کہ ہم نے یہ بھی لکھ لیا ہے اور ہم نے وہ بھی لکھ رکھا ہے۔ یعنی ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جو ہمارے ریکارڈ سے تلف ہو گئی ہے، وہ موجود ہے۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور فیصلے کے دن ہم ان سے کہیں گے کہ اب چکھو اس آگ کا مزہ، یہ تم نے خود فراہم کی تھی، اپنی انہی جسارتوں سے فراہم کی تھی، اپنے انہی جرائم سے فراہم کی تھی، اب چکھو اس آگ کا مزہ۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں۔ یعنی یہ جرائم گنوا کے بتایا ہے کہ یہ جو ہم تہدید کرتے ہیں اور سختی کے ساتھ بات کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ تمہارے جرائم کی یہ سزا ہوگی، تو اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، یعنی وہ کوئی انتقام لینے والی ہستی نہیں ہے۔
وہ تو اپنے بندوں کے لیے انتہائی شفقت رکھتا ہے، لیکن بندے بھی ذرا اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھ لیں کہ وہ کس جسارت کے مقام پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے پھر یہی سزا ہے اور یہی ہونی چاہیے۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا اللہ نؤمن لرسول حتی یاتینا بقربان تاکلہ النار، یہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے ہمیں یہ ہدایت کر رکھی ہوئی ہے کہ ہم کسی رسول کی بات اس وقت تک نہ مانیں گے جب تک وہ ایسی قربانی نہ کرے جسے کھانے کے لیے آسمان سے آگ اترے۔ یہ منافقین کے جو اعتراضات ہیں اور یہود کے اعتراضات ہیں، یہ ملے ہوئے آتے چلے جاتے ہیں، یعنی کیونکہ دونوں گروہ آپس میں بہت اشتراک رکھتے ہیں، دونوں کے دونوں سامنے موجود ہیں، کچھ پیچھے ہیں کچھ آگے ہیں، تو قرآن مجید کبھی ان کی بات کرتا ہے کبھی ان کی بات کرتا ہے، پھر اس پہ تبصرہ کرتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ اب ایک دوسرا پہلو لیا ہے کہ جس وقت ان لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم لوگ اس پیغمبر پر ایمان لاؤ، یہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے تمہیں دعوت دے رہے ہیں، تو یہ اس کے جواب میں کبھی ایک بات کرتے ہیں کبھی دوسری بات کرتے ہیں، اور کبھی یہ بات تک کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے لیے تو قانون یہی ہے، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اللہ نے ہم کو ہدایت کر رکھی ہوئی ہے کہ کسی رسول کو اس وقت تک نہ ماننا جب تک وہ آسمان سے آگ اترے اور اس کی قربانی کھائے، اس طرح کی قربانی پیش نہ کرے۔ یہ چیز قرآن مجید سے بھی معلوم ہوتی ہے اور بائبل سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ ابتدا میں اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ رہا کہ جب قربانی پیش کی جاتی تو اس قربانی کی قبولیت کے لیے کوئی علامت نمودار ہو جاتی تھی، اور اس طریقے سے ایک ابتدائی دور ایسا گزرا ہے کہ جس میں گویا مشاہدے کے قریب کیا گیا حقائق کو، تاکہ یہ روایت اگلی نسلوں کو منتقل ہو کہ اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ کیا لوگوں نے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام کیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کی۔ یعنی مشاہدے سے میری مراد یہ ہے کہ ایک ایسی حقیقت کے طور پر اللہ کی بات سنی، آواز سنی، مکالمہ کیا، جیسے کہ سیدنا آدم کے بارے میں بیان ہوا ہے۔ تو یہ چیزیں جو تھیں یہ پھر اگلی نسلوں کو منتقل ہوئیں، جیسے کہ انبیاء علیہ السلام کا معاملہ ہے۔ اب رسالت پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو مکالمہ ہوا ہے، جبریل امین کا مکالمہ ہوا ہے، یا اس عالم کو آپ نے دیکھا ہے، تو اس کی شہادت آپ نے انسانوں کے سامنے دی ہے۔ یہی چیز جو ہے یہ ابتدا میں ہوتی رہی، اور اس میں اس طرح کی قربانی بھی ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ حابیل اور قابیل کی جس قربانی کا ذکر آیا ہے اس میں یہی بیان ہوا ہے کہ دونوں نے قربانی پیش کی، اور جب دونوں نے قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قبول نہیں کی گئی، تو ظاہر ہے کہ اس کی کوئی علامت نمودار ہوئی۔ بعض روایتوں میں یہ بات معلوم ہوتی ہے، بائبل کا بیان بھی یہ کہتا ہے کہ ہاتف غیبی کی آواز آئی، اور یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ آگ آسمان سے اترتی اور اس قربانی کو جلا کر بھسم کر دیتی۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ اللہ نے اس قربانی کو قبول کر لیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے تو ہدایت یہ ہے کہ جب تک اس طرح کی قربانی کوئی پیغمبر پیش نہ کرے ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ یعنی جب رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی دعوت دی جاتی ہے اور کہا جاتا کہ یہ خدا کے پیغمبر ہیں جو تمہارے درمیان میں موجود ہیں، تو جو بہاریں تراشتے ان میں سے ایک یہ بھی تھا۔ اب اس کو لیا اور فرمایا کل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات، ان سے کہو کہ تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول نہایت واضح نشانیاں لے کر آ چکے ہیں، وبالذی قلتم، اور یہ نشانی بھی لے کے آ چکے ہیں۔ یعنی اس سے پہلے جو پیغمبر آئے تھے انہوں نے نہایت واضح نشانیاں پیش کی۔ اس میں خاص طور پر اشارہ ہے سیدنا مسیح علیہ السلام کی طرف، اس لیے کہ ان کے معجزات تو اتنے غیر معمولی تھے کہ یہود کے اوپر اس سے بڑھ کر کوئی حجت تمام نہیں کی جا سکتی تھی۔ تو قرآن مجید نے یہ کہا کہ اس سے پہلے جو پیغمبر آتے رہے، یعنی آج تو یہ کہہ رہے ہو کہ ہم کسی ایسے رسول کو مانیں گے جو وہ قربانی پیش کرے جسے آسمان سے آگ اتر کر کھا لے، لیکن ذرا اپنی تاریخ پر نگاہ ڈال کے بتاؤ کہ اس سے پہلے جو پیغمبر آئے وہ کیا کیا تمہارے سامنے بینات، کیا کیا تمہارے سامنے معجزات، کیا کیا نشانیاں اور نہایت واضح نشانیاں پیش کرتے رہے، یاد ہے کچھ؟ اور وہ نشانی بھی وہ لے کے آئے تھے جس کے لیے تم کہہ رہے ہو فَلِمَا قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، سچے ہو تو ان کو قتل کیوں کر ڈالا تم نے؟ یعنی اگر رسولوں کو ماننے کے لیے یہی بات تھی تو یہ ساری نشانیاں تو پہلے رسولوں نے پیش کر دیں، اس کے باوجود تم سیدنا مسیح علیہ السلام کے قتل کے درپے ہوئے، تم نے سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، تم نے اس سے پہلے کے بہت سے نبیوں کو قتل کیا۔ تو جو یہ پیغمبر نشانیاں لے کر آئے اور وہ نشانی بھی لے کر آئے جو تم نے بیان کی ہے، تو اگر ایسے ہی تم نشانیوں کی بنیاد پر ماننے والے ہوتے تو پھر تو ان پیغمبروں پر تمہیں ایمان لانا چاہیے تھا۔ فَلِمَا قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، سچے ہو تو ان کو قتل کرنے کے درپے کیوں ہوئے؟ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اس لیے اے پیغمبر ان کی باتوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ آج تمہاری تکذیب کر رہے ہیں تو یہ اس سے پہلے کے رسولوں کی بھی تکذیب کر چکے ہیں، یعنی کوئی نیا معاملہ ان کی طرف سے نہیں ہو رہا۔
ایسا نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ آپ کو ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا ہے، اس سے پہلے یہ اسی طرح باقی رسولوں کا بھی انکار کرتے رہے ہیں۔ جاؤ بالبینات والزبر، وہ رسول جو کھلی ہوئی نشانیاں اور صحیفے والکتاب المنیر اور روشن کتاب لے کر آئے، یعنی یہ بتا دیا کہ رسول کیا چیز لے کے آتے رہے، معجزے بھی لے کر آئے، نشانیاں بھی لے کر آئے، تعلیمات بھی لے کر آئے، نشانیاں بھی انہوں نے پیش کی، ہر چیز ان کے سامنے آئی، لیکن کیا اس کے بعد یہ رسولوں کو ماننے والے بن گئے؟ کھلی ہوئی نشانیاں، صحیفے اور روشن کتابیں کیا ان کو ہدایت دے سکیں؟ تو ہدایت کے لیے تو اصل میں یہ ہے کہ آدمی اندر سے کس جگہ کھڑا ہے، اس کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ تو اب یہ ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ کہ اس سے پہلے منافقین کے ذکر سے بات چلتے چلتے یہود تک پہنچ گئی تھی، یعنی بات تو ہو رہی تھی منافقین کے بارے میں، وہ وہاں سے اٹھی اور اٹھ کر یہود تک پہنچ گئی، اور چونکہ یہی پشت پر بھی موجود ہوتے تھے تو یہ ان کی پھر ایک شرارت کا حوالہ دے کر اس کی تردید کر دی ہے۔ یہ جو شرارت ہے، یہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہاں پر جو لوگ ہیں وہ چونکہ نبوت کی تاریخ سے زیادہ واقف نہیں تھے، عام طور پر عربوں کے ہاں وہ روایات نہیں تھیں جو یہود کے ہاں تھی، اور ان کے علماء ان کو بتاتے اور بیان کرتے تھے، قریب رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کی روایات سے اس طرح کی آشنائی نہیں ہوتی۔ ابھی آپ اگر یہاں کے عام مسیحی لوگوں سے ملیے تو وہ ہماری بہت سی روایات سے اور ہمارے پس منظر سے واقف نہیں ہوتے۔ ہمارے بچے جو تعلیم پاتے ہیں، جو کچھ اپنے گھر میں سنتے ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے ان کو واقفیت نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے ان کے لیے یہ شرارت کرنا آسان تھا۔ یعنی یہ سمجھتے تھے کہ اگر ایسی کوئی بات ہم کہہ دیں گے کہ دیکھیے جی پیغمبروں کے معاملے میں تو یہی طریقہ رہا ہے، اور خاص طور پر یہود کے معاملے تو یہ طے ہے کہ ان کے لیے تو کسی پیغمبر کو ماننے کا اسی وقت کوئی سوال پیدا ہوتا ہے جب وہ اس طرح ہی کوئی نشانی پیش کرے، تو باقی لوگ بھی اس سے متاثر ہوں گے۔ تو قرآن مجید نے اس کا جواب دے دیا اور یہ کہہ دیا کہ تم نے اس سے پہلے جو جرائم کیے ہیں وہ انہی پیغمبروں کے خلاف کیے ہیں جو وہ نشانیاں لے کر آئے جن کا یہاں تم ذکر کر رہے ہو۔ تو یہاں اگر آپ غور کریں تو 3 لفظ استعمال ہوئے ہیں، بینات، زبر اور کتاب منیر۔ بینات کا مطلب کیا ہے؟ واضح اور روشن۔ آیات کی صفت کے طور پر یہ لفظ آتا ہے، اور جب یہ تنہا استعمال ہوتا ہے یعنی اس کا کوئی موصوف نہیں ہوتا تو پھر یہ واضح اور مسکت دلائل کے معنی میں بھی آتا ہے اور حسی معجزات کے معنی میں بھی، یعنی ایسے دلائل جو خاموش کر دینے والے ہوں، پیغمبروں نے پیش کیے، اور اسی طرح معجزات بھی۔ اور یہ جو زبر ہے یہ زبور کی جمع ہے، مطلب تو اس کا ٹکڑا، قطع، صحیفہ ہے۔ یہ مزامیر داؤد کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اس لیے کہ اس میں مناجاتیں ہیں۔ قرآن مجید میں تو صورتیں ہیں، اور تورات کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک مفصل خطبہ ہے کہ جس میں قانون بیان کیا گیا ہے، لیکن زبور میں مناجاتیں ہیں، تو اس وجہ سے نام اس کو، کیونکہ اس کے معنی ٹکڑے اور قطع کے ہیں، جیسے قطعات ہوتے ہیں شاعری میں اور ان کا ایک مجموعہ آپ بنا دیں، تو اس طرح کی نوعیت زبور کی ہے۔ زبور میں مزامیر ہیں، اور اسی طریقے سے یہ جو فرمایا ہے کتاب منیر، تو اس میں اشارہ ظاہر ہے کہ تورات کی طرف ہے، کیونکہ تورات ہی وہ کتاب ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ سارے حقائق واضح کر دیے گئے اور ایک واضح شریعت دی گئی، اور پھر اس کتاب کو ان کے لیے رہنما بنا دیا گیا، اور تمام پیغمبر اس کتاب کی تعلیمات کو واضح کرتے رہے۔ اور جو پچھلے صحیفے ہیں ان میں زبور بھی شامل ہے جو درمیان میں آئے، اور انبیاء کے وہ صاحب بھی شامل ہیں جو اب ہمیں بائبل کے مجموعے میں ملتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ دیکھو یہ چیزیں لے کر آئے ہیں خدا کے پیغمبر، یعنی وہ مسکت دلائل بھی لے کر آئے، انہوں نے واضح باتیں بھی کہیں، انہوں نے معجزات بھی دکھائے، وہ قربانی بھی پیش کی کہ جس قربانی کو آسمان سے آگ اتر کر لے لے۔ اس کے ساتھ انہوں نے بار بار تمہیں متنبع کیا۔ اگر آپ بائبل کے مجموعے کو دیکھیں تو اس میں جو انبیاء کے صحائف کا باب ہے اس میں یرمیہ نبی کا، مثال کے طور پر یسیہ نبی کا، حزقیل نبی کا صحیفہ آپ پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے جھنجھوڑ ڈالا ہے ان کو۔ تو فرمایا کہ اس طریقے سے انہوں نے اپنی باتیں بھی واضح کی، اور پھر سب سے بڑھ کر وہ کتاب منیر تمہارے پاس رہی، یعنی وہ روشن کتاب جس کو تم تورات کے نام سے جانتے ہو۔ ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے جو تمہارا رویہ رہا ہے ذرا اس پر ایک نگاہ ڈال کے دیکھ لو، اور پھر اپنے اس مطالبے کو بھی دیکھ لو۔ تو یہ اس کا جواب دیا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، فرمایا کہ تم بھی انتظار کرو، اب یہ بھی انتظار کرے۔ یعنی بات جب واضح کر دی تو فرمایا کہ اب دونوں خدا کے فیصلے کا انتظار کریں، پیغمبر آپ بھی انتظار کریں، یہ لوگ بھی اس بات کا انتظار کریں، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ باتیں یہاں رہ جانی ہیں اور یہ معاملات یہیں رہ جانے ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،
اور قیامت کے دن تو تمہیں پورا پورا اجر مل جائے گا. یعنی یہاں پر اگر کسی معاملے میں ابہام بھی رہ گیا تو انتظار کرو، موت تو آنی ہے، اور اس کے بعد دلوں میں کیا چھپا ہوا ہے، محرکات کیا ہیں، معاملات کیسے ہیں، ان میں سے کوئی چیز بھی چھپی نہیں رہنی. ہر شخص کو جو کچھ اس نے کیا ہے اس کا پورا پورا اجر مل جانا ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. پھر جو دوزخ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے وہی کامیاب ہے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. اور یہ دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سودا ہے. یہ قرآن مجید نے اب جب خاتمہ کلام کے قریب پہنچ رہا ہے تو 2 لفظوں کے اندر اپنی دعوت پیش کر دی ہے. یعنی ہر انسان جو اس دنیا میں رہتا ہے اس کی نگاہ اس حقیقت پر ہونی چاہیے کہ اصل کامیابی یہ نہیں ہے کہ دنیا میں کیا پا لیا اور کیا گھر بنا لی اور کیا گاڑیاں خرید لیں اور کیا خدم و حشم مل گئے اور کیا اقتدار مل گیا اور کیا حسن مل گیا اور کیا علم مل گیا اور کیا معتقدین مل گئے. اصلی چیز یہ ہے کہ انسان نے اپنے آپ کو دوزخ سے بچا لیا اور جنت میں داخلے کا اذن مل گیا. یہ اپنی دعوت کا منتہا بیان کر دیا ہے کہ یہ حقیقت اگر نگاہوں میں ہے اور اس کے ساتھ دنیا میں اللہ کی نعمتیں ملی ہیں تو شکر کرو اللہ کا. لیکن اگر یہ چیز ہاتھوں سے جاتی رہی تو پھر دنیا کے اندر جو کچھ بھی پایا ہے جس کے بغیر ایک دن بھی نہیں تم زندگی بسر کر سکتے، ذرا سوچو کہ اگر یہ سب کچھ جب وہاں اٹھے اور ہوا ہو گیا اور کہا گیا کہ جاؤ پھر اب جہنم میں جا کر رہو تو کیا کامیابی ہو گئی. تو آخر میں یہ کہا کہ باتیں کرنے کو یہاں کر رہے ہو اور بہانے بنانے کو یہاں بنا رہے ہو، لیکن فمن زحزح عن النار، اس حقیقت کو ذہن میں رکھو کہ جب قیامت برپا ہو جائے گی اور اجر دینے کا موقع آ جائے گا اور خدا اپنا فیصلہ سنائے گا تو پھر جو دوزخ سے بچا لیا جائے وہ ادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا جائے، فقط فاز، کامیاب وہ ہوا. کامیاب وہ نہیں ہوا جس نے دنیا کی زندگی کے اندر پا لیا. دوسری جگہ بیان کیا نا کہ جو لوگ اندر سے دنیا ہی کے طالب ہوتے ہیں، یعنی کہنے کو تو ایمان رکھتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں قیامت کو، لیکن ان کی ساری تگودو، ساری جستجو، ان کے سارے خواب، ان کے سارے ارمان، ان کی ساری سوچ یہ ہوتی ہے کہ یہ بھی دنیا میں مل جائے، وہ بھی دنیا میں مل جائے، اور قیامت میں کچھ پانے کی کوئی خاص طلب نہیں ہوتی، نہ اس کے لیے جدوجہد ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر میں دنیا میں دے دیتا ہوں اور میں پورا پورا حساب چکا دیتا ہوں، لیکن قیامت پر کھڑے ہو کر مجھ سے کچھ نہ مانگے. یہاں معاملہ ختم ہو گیا. لیکن وہ جو یہ کہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں دنیا میں بھی خیر عطا فرما، آخرت میں بھی خیر عطا فرما، اور ان کی اصلی نگاہ دنیا پر نہیں آخرت پر ہوتی ہے، اور جانتے ہیں کہ وہ مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، کہ دنیا کی زندگی در حقیقت دھوکے کا سودا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عارضی ہے، ختم ہو جانی ہے. یہ ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے. یہاں جو کچھ دیا جا رہا ہے وہ بھی انعام نہیں ہے، اس کو بھی امتحان کے لیے دیا جاتا ہے، رویے دیکھنے کے لیے دیا جاتا ہے. تو اگر اس کو اصل سمجھ لو گے تو پھر دھوکے میں پڑ گئے. اور اگر دنیا کے ساتھ اس آخرت کی زندگی کی طلب میں جی رہے ہو اور اس کو ترجیح دے کے زندگی بسر کر رہے ہو اور اس کو کسی حال میں ہاتھ سے دینے کے لیے تیار نہیں ہو، اور تمہاری سوچوں میں، تمہارے خوابوں میں، تمہاری تیاریوں میں، تمہاری گفتگوؤں میں اس زندگی کا مسئلہ بھی زیر بحث ہے، تو پھر دنیا کی یہ زندگی تمہارے لیے ایک نعمت بن جائے گی. تو یہاں ان لوگوں کو توجہ دلائی کہ تم لوگ کن کامیابیوں کی بات کر رہے ہو اور کن چیزوں کی وجہ سے پیغمبر کے مقابلے میں کھڑے ہو. تمہارے دل گواہی دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، دوزخ سے بچا لیے گئے اور جنت میں داخل کر دیے گئے. اصل کامیابی تو یہ ہے. تم جن کامیابیوں کی باتیں کر رہے ہو وہ خدا کی نگاہ میں کوئی حقیقت نہیں رکھتی. اب یہ فرمایا کہ یہ جو چیز ہے کہ دنیا کی زندگی تمہارے لیے دھوکے کا سودا ہے اور تم اس میں اپنے آپ کو غلطان کر بیٹھے ہو، اس کے نتائج کیا ہوں گے یہ ابھی تمہاری نگاہوں میں نہیں. یعنی تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نے بڑی اچھی بات کر کے اپنے آپ کو بھی محفوظ کر لیا ہے اور کوئی بہانہ بنا کے پیغمبر پر ایمان لانے سے بھی بچ گئے ہو. اور ایمان لانے سے بچنے میں جو چیز اصل میں محرک بن رہی تھی وہ یہ تھی کہ پیغمبر کے ہوتے ہوئے بہرحال کچھ ذمہ داریاں تھیں، کچھ اخلاقی تقاضے تھے، کچھ چیزوں کے لیے کہا جا رہا تھا، کچھ آپ کے اوپر بار ڈالے جا رہے تھے. ان سے گریز اور فرار کے راستے اختیار کرنے، اس میں نفسیاتی چیزیں بھی رکاوٹ بن رہی تھی. جس طرح کہ پیچھے ذکر ہو چکا کہ یہ خیال کرتے تھے کہ اچھا ہم لوگ تو یہود سے تعلق رکھتے ہیں، بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہم پر بڑی عنایتیں رہی ہیں، بڑا کرم رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد ابراہیم میں ہونے کی وجہ سے بار بار نوازا ہے، ہمیں کتاب دی ہے، ہماری طرف بینات آئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے نبی ہماری طرف بھیجے ہیں، ہم تو گویا اللہ تعالیٰ کی منتخب امت ہیں، اور اس میں کوئی شبہ بھی نہیں تھا. تو اس وجہ سے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اب بنی اسماعیل میں آنے والے ایک پیغمبر کو ہم مان لیں. تو نفسیاتی رکاوٹ بھی موجود تھی، دنیا کے مفادات بھی سامنے موجود تھے.
تو جو اصل میں اندر بات موجود تھی وہ یہی تھی کہ دنیا کی زندگی جو حقیقت میں دھوکے کا سودا ہے وہ اصل چیز بن گئی ہوئی تھی، اور وہی اصل میں مرکز اور محور تھی. یعنی خواہ وہ نفسیاتی رکاوٹ بن رہی تھی تب بھی دنیا میں اپنے عز و شرف کی بنیاد پر بن رہی تھی. تو انسان کے پاس حسن ہو، علم ہو، اقتدار ہو، دولت ہو، یہ چیزیں در حقیقت اس کے لیے ایک اسیری کا سامان بن جاتی ہیں. وہ ان میں گرفتار ہو کر رہ جاتا ہے، اور جب گرد و پیش میں دیکھتا ہے تو لوگ انہی کی دوڑ میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اس کو احساس نہیں ہوتا کہ یہاں وہ کسی دوسرے سے ادنا درجے میں بھی نیچے رہ کر زندگی بسر کرنے کے لیے آسانی سے تیار نہیں ہوتا. وہاں سب کچھ جب لے لیا جائے گا اور کچھ بھی باقی نہیں رہے گا تو وہاں کیا معاملہ ہوگا. تو ان لوگوں کو جو یہود میں سے ہیں، مسلمان ہیں، جو ظاہر ہے کہ اللہ اور رسولوں کو ماننے والے ہیں، ان کو یہ توجہ دلائی جا رہی ہے کہ کامیابی کا اصلی معیار کیا ہے، اس کا فیصلہ کرو. یعنی کامیابی اصل میں کیا چیز ہے؟ کیا یہ کامیابی ہے کہ تم نے دنیا میں اپنے آپ کو کسی بڑے مقام پر فائز کر لیا اور تمہارا اپنا وقار قائم رہا اور تمہاری قوم کو بڑا شرف حاصل رہا؟ یہ چیزیں تو خدا نے دی تھی، اس میں کوئی شک نہیں. دیتا ہے وہ دنیا میں، اور اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں بھی دیتا ہے، اور اپنے بندوں کو بھی نوازتا ہے. دوسری جگہ فرمایا نا سورہ اعراف میں کہ زینت کی چیزیں میں نے اپنے نیک بندوں ہی کے لیے پیدا کی ہے، لیکن ان کا طالب بن کے زندگی بسر کرنا اور قیامت کو فراموش کر دینا اور اس طریقے سے بہانے تراشنا اور مفادات کا اسیر ہو جانا اور خدا کبھی یاد ہی نہ آنا اور کوئی ارمانوں میں اور امنگوں میں آخرت کی کوئی جگہ ہی باقی نہ رہنا، تو فرمایا کہ پھر یہ ناکامی کا سودا ہے. تو اصلی کامیابی یہ ہے، اور اس اصلی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرو اگر کچھ پانا چاہتے ہو. اور اگر اس اصلی کامیابی تک نہیں پہنچے تو پھر تم دھوکے میں ہو اور دھوکے کا سودا کر کے بیٹھے ہوئے ہو. وہی بات ہے نا، اس کو بیان کیا کہ ان الانسان لفی خسر، انسان سراسر گھاٹے میں ہے، سراسر خسارے میں ہے. اس خسارے سے بچیں گے کون؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سچا ایمان رکھنے والے بچیں گے، اچھا عمل کرنے والے بچیں گے، ایک دوسرے کو اچھی بات کی نصیحت اور اچھی بات پر ثابت قدمی کی نصیحت کرنے والے بچیں گے. تو قرآن مجید کا جو اصل میسج ہے، اصل پیغام ہے، یہ اس نے آخر میں آ کے اس کو بالکل صاف صاف طریقے سے سامنے رکھ دیا ہے، اور یہ بتا دیا ہے کہ اصلی کامیابی جنت میں داخل ہونا ہے اور دوزخ سے بچا لیا جانا ہے. تو تمہاری نگاہوں کا محور اور مرکز اس کو ہونا چاہیے تھا. اس کو ایک طرف رکھ دیا تو اب کچھ بھی باقی نہیں بچا. تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم اپنے ساتھ کیا کر بیٹھے ہو. اس کی تمثیلیں یہ یاد ہوگا قرآن مجید نے بیان کی ہیں کہ جو لوگ یہاں سمجھتے ہیں کہ ان کی کھیتی بہت لہلہا رہی ہے، وہ قیامت میں جب اٹھیں گے تو انہیں معلوم ہوگا کہ وہ سراب کے پیچھے بھاگ رہے تھے. پالے کی ہوا چل گئی، سرسر کا جھونکا آ گیا، کوئی چیز بھی باقی نہیں رہی، سارا باغ اجڑ گیا، اور اس وقت ان کے پاس حسرت سے ہاتھ ملنے کے سوا کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. یہ چیز ہے کہ جس کو یہاں توجہ دلا کے بات کو ایک خاص جگہ پر پہنچا دیا گیا ہے. اب ان آیات کا سادہ ترجمہ سن لیجئے. ارشاد فرمایا ہے، اور ان میں سے جو لوگ ان چیزوں میں بخل کرتے ہیں جو اللہ ہی نے اپنے فضل سے انہیں عطا فرمائی ہیں، وہ یہ خیال نہ کریں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، نہیں، یہ ان کے حق میں بہت برا ہے. انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جس چیز پر انہوں نے بخل کیا ہے قیامت کے دن اس کا طوق انہیں پہنایا جائے گا، اور معلوم ہونا چاہیے کہ زمین و آسمان کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے. اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی ہے جنہوں نے کہا ہے کہ اللہ محتاج ہے اور ہم غنی ہیں. ان کی یہ باتیں ہم لکھ رکھیں گے، اور اس سے پہلے جو پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں وہ بھی ہم نے لکھ رکھا ہے، اور فیصلے کے دن ان سے کہیں گے کہ اب چکھو عذاب کا مزہ. یہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے. یہ لوگ جنہوں نے کہا ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ ہدایت کر رکھی ہے کہ ہم کسی رسول کی بات اس وقت تک نہ مانیں گے جب تک وہ ایسی قربانی نہ کرے جسے کھانے کے لیے آسمان سے آگ اترے. ان سے کہو تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول نہایت واضح نشانیاں لے کر آ چکے ہیں، اور وہ نشانی بھی لائے ہیں جس کے لیے تم کہہ رہے ہو، پھر تم نے ان کو قتل کیوں کر دیا اگر تم سچے ہو؟ اس لیے اے پیغمبر یہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے. بہت سے رسول تم سے پہلے بھی اسی طرح جھٹلائے گئے ہیں جو کھلی ہوئی نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے. تم انتظار کرو اور یہ بھی انتظار کریں. ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تمہیں پورا پورا اجر تو قیامت کے دن ہی ملے گا. پھر جو دوزخ سے بچا لیا جائے یا جنت میں داخل کر دیا جائے وہی کامیاب ہے، اور یہ دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سودا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین.